السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الگ ہی اس کی دنیا بناتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے ہیں یہ گھر، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے ہیں یہ گھر، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی ایک دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی ایک دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ ماہ غوث کی آج 3 تاریخ مکمل ہو کر کے چوتھی میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت مختصر 10-15 منٹ بات چیت کروں گا خالی۔ دیکھیے ابھی قاری معین صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں مراسا سے، اور سید حامد رضا صاحب بھی قبلہ موجود ہیں۔ بارگاہ غوث اعظم کے اندر راج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث اے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کائنات میں اگر سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ شاندار کسی کا اسوہ حسنہ ہے، کسی کا اخلاق ہے، کسی کا کردار ہے، تو وہ آمنہ کے لال کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھیا کسی کا کردار نہیں، اور جو بھی اس دنیا کے اندر چمکے ہیں، جو بھی اس دنیا کے اندر چمکے اور چمک رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں چمکیں گے، ان کے ستارے بلند ہوں گے، تو وہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ آج لوگ ہمیں مٹانے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، اس سرزمین سے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، لیکن اسی سرزمین نے ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے
ایک دور ایسا بھی دیکھا ہے کہ آنے والا جب آیا تو آج جس مذاہب کے لوگ مسلمان کو مٹا دینا چاہتے ہیں، کل وہی لوگ اس کی جوتیاں کے اندر بیٹھ کر کے اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بھئی آج ہمیں دیکھ کر کے لوگ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم ماضی کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پاسٹ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو آنے والا ہندوستان کی سرزمین کے اوپر چلا آ رہا ہے، اور جس راستے سے گزرتا چلا جاتا ہے، جس راہ سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اس ہر راستے پہ چلنے والے نے جب اس آنے والے کو دیکھا، آنے والے کے اوپر نظر پڑی، تو وہ راستہ چلنے والا اپنا راستہ بھول گیا اور اس آنے والے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور وہ آنے والا جو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر چل وگر ہوا، آنے والا جس راستے سے گزرتا گیا، اس کے پیچھے لوگوں کا قافلہ اکٹھا ہوتا چلا گیا، نہ اس کے ہاتھ میں تیر تھی نہ تلوار تھی۔ پھر آخر بات کیا تھی کہ لوگوں نے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے چل کر کے اس کے مذہبوں کو اختیار کر دیا۔ وہ آنے والا آیا، لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا، میں کہتا ہوں ماضی کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھو، جو آنے والا آ رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ تو تیر ہے نہ تلوار ہے، بلکہ اس کو مٹانے کے لیے تیروں تلوار کا استعمال کیا گیا، لیکن دنیاوی مادی طاقتیں اسے مٹا نہ سکی۔ اور وہ آنے والا جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے اس کے مرید ہو گئے۔ کیا بات تھی اس کے اندر؟ وہ بھی تو ہمارے ہی نبی کے کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ جس رب کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ ان کے ہو کر کے رہ گئے، انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور ان کے مذہبوں کو اختیار کر لیا، اور آج لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگ ہمارے نہیں ہو رہے بلکہ ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آنے والا آیا، بظاہر شکل اس کی تھی، بظاہر ہاتھ پیر اس کے تھے، بظاہر چلنا اس کا تھا، مگر نبی کی سنتوں کے پیکر میں ڈھل کر کے آیا۔ تو جس نے نبی کی سنتوں کے پیکر میں ڈھلے ہوئے، نبی کے حسن و اخلاق کے اندر ڈھلے ہوئے اس آنے والے کو دیکھا تو اس کے ہو کر کے رہ گئے، اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتا ہوا چلا رہا ہے۔ اس نے اپنا ظاہر اور اپنا باطن اپنے نبی کے حکم کے مطابق بنا لیا۔ جب ان کو ضرورت پڑی کہ ہمارا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی قرآن سے ہی سوال کیا تھا کہ قرآن ذرا یہ بتا ہمیں کس کے طریقے کے اوپر زندگانی گزارنی چاہیے، ہمارا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا کائنات میں جس کے سب سے شاندار اخلاق ہے، پوچھا کس کے اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم، تو قرآن کہتا ہے، قرآن میں رب کہتا ہے کہ میرے محبوب سے بڑھیا عادت و اخلاق کسی کے ہے ہی نہیں۔ تو جنہوں نے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو بنایا، نبی کی سنتوں کے پیکر میں اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو ڈھالا، تو جس راستے سے وہ گزرتے چلے گئے، دیکھنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج ہم
ظاہر اور باطن کو ڈھالا تو دنیا ان کے ہاتھ پر ایمان لا کر کے داخل اسلام ہوتی چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ان کا اخلاق تھا. انہوں نے ان کے اخلاق کی بنا پر ان کے اخلاق، ان کے کاموں کی بنا پر انہوں نے اسلام کو سمجھا. انہوں نے اسلام کو سمجھا. آج لوگ ہمارے کردار کی بنا پر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب ہمارا کردار اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے جیسا تو ہمارا کردار کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا. ان جیسا اخلاق کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا. آج ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آتنکوادی کہا جا رہا ہے، دنگائی کہا جا رہا ہے، فتنے فساد پیدا کرنے والا کہا جا رہا ہے. کیوں؟ آج ہر ایک برائی آپ دیکھیں، وہ اچھائیوں کے پیکر تھے. اللہ رسول نے جیسا حکم دیا انہوں نے اپنی لیل و نہار، اپنے دن رات اس طریقے پر گزارے. ہم ان کے نام تو لیتے ہیں، ہم ان سے محبتوں کے دعوے تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں، اپنے گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کہیں سے کہیں تک ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر ہم صحیح معنوں کے اندر جن کو دیکھ کر کے لوگوں نے کلمے پڑھ لیے، صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوتے تو دنیا آج ہمیں دہشت گرد نہیں کہتی بلکہ امن کا پیغام دینے والے کہتے. دنیا آج ہمیں مٹانے کی بات نہیں کرتی بلکہ دنیا ہمیں آباد کرنے کی بات کرتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ان کے کردار سے. آج لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے یہی انالائسس کر رہے ہیں، یہی مان رہے ہیں کہ جو ان کا کردار ہے وہی اسلام ہے. پچھلے والوں نے ان کے کردار دیکھے، اس کو اسلام جانا تو واقعی میں وہ اسلام پر عمل کر رہے تھے، اس لیے ان کے کردار کو اسلام جانا. آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی رب کی عبادت کر رہے ہیں. کیا ہمارا کردار ویسا ہے؟ تو آج کا جو غیر ہماری مخالفت آپ پر آمادہ ہے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر کے ہی تو آمادہ ہے. آج ہم نے اپنا کردار کیسا بنا دیا؟ نبی کے اسوہ حسنہ سے تو ہم کوسوں دور ہیں. آج معاشرے کے اندر کون سی برائیاں نہیں، کون سی برائیاں نہیں. آج ہمارے موت مرڑ، شادی بیاہ، روزمرہ کے معاملات کی زندگانیاں، آپ ان تمام تر معاملات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ان تمام تر معاملات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو کہیں سے کہیں تک ہم اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، فرمان رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج کل تو شادی بیاہ کے اندر رنڈیاں تک نچانے جانے لگی. سنت رسول کے اوپر، سنت رسول کی خوشی منانے کے نام پر رنڈیاں نچائی جا رہی ہیں. سنت رسول کی خوشی میں آپ دیکھیں، میں جب اس جملے کو سوچتا ہوں، میں جملہ بول رہا ہوں نا کہ سنت رسول کی خوشی کے اندر رنڈیاں نچائی جا رہی ہے تو مجھے خوف آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کہیں ایمان ہی سلب نہ کر لیا جائے، کیونکہ جس نے نبی کی سنتوں کی توہین کری وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. میرے گھر کی کتاب نہیں ہے شریعت کا مسئلہ. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کی سنتوں کی خوشی کے اندر لوگ رنڈیاں نچا رہے ہیں اور اہل کلمہ کو ناچ رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں. ذرا اس جملے کو سوچو، کس خوشی کے اندر رنڈیاں نچائی جا رہی ہیں؟ نکاح کی سنت، نکاح کی خوشی کے اندر. نکاح کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے. تو میرے نبی کی سنت کی خوشی کے اندر اچھا کام ہونا چاہیے کہ رنڈیاں نچوانی چاہیے؟ لوگ یہ نہیں سوچ رہے، اس طرف نہیں جا رہے. آؤ تاریخ کے باب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میرے نبی کا اسوہ حسنہ. تو اس طرح کے افعال سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسی محفلوں سے، ایسی شادیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے جہاں پر سنت رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں نا.
اس سے اپنی ان ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو گے. اسی میں تمہارے اور ہمارے ایمان کی سلامتیاں ہیں. ہاں چاہے کوئی کتنا ہی گہرا یار کیوں نہ ہو, چاہے اپنا خود کا بھائی کیوں نہ ہو, اگر خوشی منانے کے نام پر نبی کی سنتوں کی خوشی منانے کے نام پر اگر حرام کام کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کی مجلسوں کو خیر آباد کہہ دو. اس میں تمہارے ایمان کی سلامتی ہے, تمہارے ایمان کی سلامتی ہے. خیر میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, یہ تو میں کسی دن جمعے میں آپ ختم ہوگا. بات سنیں آپ, آج لوگ ہمارے اسوہ حسنہ کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو اسلام سمجھا. ابھی کچھ ٹائم پہلے ڈاکٹر صاحب ہالینڈ کے ڈاکٹر ہارون جو ایمان لے کر کے آئے, یہودی تھے مسلمان ہوئے, یہودی تھے مسلمان ہوئے, نئے مسلمان ہوئے, ابھی کچھ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوا ان کو مسلمان ہوئے. کئی ایک کتابیں لکھی انہوں نے, تو ان سے پوچھا ایمان کیسے لے آئے, تو انہوں نے کہا کہ یار میری نظر کے اندر بھی مسلمان بمباز تھا, میں بھی مسلمان کو دہشت گرد سمجھتا تھا. جہاں کہیں بھی مسلمان کی میجورٹی مسلمان کا نام آ جاتا میں وہاں سے بچ کر کے نکل جاتا, وہاں سے بچ کر کے نکل جاتا. اس قوم کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمان شدت پسند ہے, سب سے بیکار مذہب ان کا ہے. تو ڈاکٹر ہارون سے پوچھا گیا تو ایمان لائے کیسے, ایمان لائے کیسے؟ تو ہارون رشید نے, ڈاکٹر ہارون نے کہا تھا صرف ایک حدیث پاک پڑھ کر کے ایمان لے آئے. ہم حدیثوں کی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں؟ چائے کی ہوٹلوں پہ, پان کی ٹھوڑیوں پر. ڈاکٹر ہارون کو آپ دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک پڑھ کر کے میں ایمان لے آیا. بولے آپ کو ایمان لانے کی توفیق کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو تمام مذہب والوں کے لیے بے لوث بنا کسی بھید بھاؤ کے ان کی خدمت کرے, ان کے ہر طرح کے کاموں کے اندر ان کی مدد کرے, ان کی امداد کرے. یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچا اس کمیٹی کے اندر کہ مسلمانوں کی بھی بے لوث خدمت کی جائے اس کمیٹی کے لیے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے تمام مذہبوں کی کتابیں سامنے لا کر کے رکھی ہوئی تھی, ہر مذہب کے قوانین کو پڑھ رہا تھا کہ سارے مذہبوں کے قوانین پڑھنے کے بعد میں اپنی کمیٹی کے قانون بناؤں گا, اپنی کمیٹی کے قانون بناؤں گا. تو مصر کے ایک عالم دین ہالینڈ کسی پروگرام کے سلسلے میں آئے, بیمار ہو گئے, تو ڈاکٹر ہارون کے پاس پہنچے, علاج کرایا, اور جب رخصت ہونے لگے تو ٹیبل کے اوپر ایک پرچہ لگا ہوا تھا, اس کے اوپر نظر پڑی تو اس عالم دین نے اس ڈاکٹر ہارون سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کوئی کمیٹی تشکیل کرنے جا رہے ہیں, کوئی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرے, لوگوں کے لیے کام کرے, لوگوں کی خدمت کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. دیکھو بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا نا, میں نے حضرت کو بلا نہیں, بس 15 منٹ میرے پورے ہو گئے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالم دین نے جب ٹیبل کے اوپر ہارون کے پرچہ لگا ہوا دیکھا کہ یہ کوئی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں تو ان سے بات کری, اور لاسٹ میں ایک ہلکے سے انداز سے تھوڑی سی پڑھ لینا. یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مسلمان کسی مجلس کے اندر بیٹھے تو یہ ضروری نہیں کہ لوگ اس کی بات کو مانیں, لیکن پھر بھی جب اس مجلس سے اٹھے تو دین کا پیغام دے کر کے اٹھے, دین کا پیغام دے کر کے اٹھے, چاہے سامنے والا مانے یا نہ مانے, لیکن مسلمان کا فریضہ اول ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی مجلس سے جب اٹھے تو اپنے دین کا پیغام دے کر کے اٹھے.
ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم کس منہ سے دین کا پیغام دیں, ہم کس منہ سے دین کا پیغام دیں. ہمارے تو خود کے اعمال ایسے نہیں ہیں. کس منہ سے کس کو نصیحت کریں, تو اپنے اعمال کو بھی درست کریں. عالم دین نے ڈاکٹر ہارون سے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی کبھی کوئی سیرت پڑھ لینا. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں مولانا صاحب بہت ہلکے جملوں کے اندر یہ بات کہہ کر کے چلے گئے. کبھی کبھی بات بہت ہلکی ہوتی ہے لیکن دل پر اثر کر جاتی ہے. ڈاکٹر ہارون نے کہا کہ مولانا صاحب کی یہ بات مجھے پسند آ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں یوں تو بہت بیزی تھا لیکن ایک دن گھر پر بیٹھا ہوا تھا, مجھے اپنے کام کی فرصت سے صرف 10 منٹ ملے تھے. کتنے منٹ ملے؟ صرف 10 منٹ ملے. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ اس 10 منٹ کے اندر میرے دل نے یہ کہا کہ چلو اس عالم دین کی بات پر عمل کر لیا جائے, اسلام کے پیغمبر کی بھی کوئی تاریخ پڑھ لی جائے. تو نیٹ کے اوپر, گوگل کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو بھی انگلش کے اندر آمنہ کے لال کے اوپر کتابیں لکھی گئی تھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کرا. جیسے ہی اسکرین چالو ہوئی اور پہلا صفحہ کتاب کا اس اسکرین کے اوپر آیا, ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ اس اسکرین کے اوپر وہ پہلا صفحہ آیا, اس پہلے صفحے کو پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا. مجھے دوسرا صفحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی, پہلا صفحہ پڑھا اور ایمان لے آیا. تو ہم نے پوچھا تھا پہلا صفحہ کس چیز کا تھا, تو اس نے بتایا کہ اسوہ حسنہ کا تھا, نبی کے اخلاق کا تھا, نبی کے کردار کا تھا. کہ میرے آقا حضرت بلال کے ساتھ میں, بلال کو ساتھ لے کر کے ایک صحابی اور ساتھ میں ہے. سرکار نے فرمایا بلال جلدی چلو, فلاں مقام پر جلدی پہنچنا ہے. بڑی جلد بازی کے اندر میرے سرکار اپنے 2 اصحاب کے ساتھ میں اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے ہیں, جلدی جلدی قدم بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی, پوری مکمل حدیث پاک. واقعہ حدیث کا یوں تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم اپنے 2 اصحاب کے ساتھ میں کسی کام کے لیے جلدی جلدی روانہ ہوئے. ابھی چند قدم چلے تھے, ابھی ایک گلی کو پار کیا تھا کہ ایک ضعیفہ خاتون کو روتے ہوئے دیکھا, ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا جو راستے کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہی تھی. اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا بلال ذرا پوچھ تو صحیح یہ روتی کیوں ہے. آج کوئی پڑوسی کے اندر یہاں کتنی پریشانی آ جائے ہمارے فرق نہیں پڑتا, کوئی کتنا ہی رو کر کے مر جائے ہمارے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ آمنہ کے لال کا کردار ہے جس کو اپنا کر کے ہندوستان آنے والا ہندوستان آیا تو اس کو دیکھ کر کے 90 لاکھ میں کلمہ پڑھا. وہ نبی کا کردار لے کر کے آیا تھا, نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوا آیا تھا. بلال سے فرمایا بلال پوچھ تو صحیح 2 بوڑھی اماں روتی کیوں ہے. تو صحابہ نے بلال نے عرض کیا جو ساتھ میں ایک اور صحابی کہ یا رسول اللہ آپ تو تشریف لے جائیں, آپ جلدی کام سے جانا ہے, آقا آپ تشریف لے آئیں, اس بوڑھی اماں کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. تو سرکار نے فرمایا تھا نہیں سارے کام دنیا کے بعد میں ہے, سب سے پہلے اس اماں کے آنسو پوچھنے, سب سے پہلے اس کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ لانی ہے. ارے اوپر آ جائیں کہ سب سے پہلے اس کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ لانی ہے, اس کے بعد سارے کام ہیں. بلال نے پوچھا اماں روتی کیوں ہو. سرکار آگے بڑھے تو بڑی بھی کہنے لگی میں یہودیہ کی خادمہ ہوں, تیل لینے کے لیے پہنچایا تھا, تیل لے کر کے آئی, پاؤں لڑکھڑائے اور گر گئی, پورا تیل دھل گیا. تب بوڑھی ہو چکی ہوں, مار صحیح نہیں جاتی, اپنی مالکن کے گھر جب پہنچوں گی تو میری مالکن بڑی مار مارے گی, بس اسی مار کے خوف سے رو رہی ہوں. تو میرے سرکار نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال جاؤ گھر جاؤ, 5 دینار لے کر کے آؤ, 5 درہم لے کر کے آؤ, اس کا تیل خریدو اور اس بوڑھی اماں کو دے دو. بلال دوڑے گھر پر گئے, 5 درہم لے کر کے آئے, 5 درہم کا تیل لے کر کے آئے, بوڑھی اماں کے حوالے کیا. بوڑھی اماں نے تیل دیکھا تو لوگوں پہ مسکراہٹ آنے کے بجائے پھر رونے لگی. سرکار نے فرمایا اب کیوں روتی ہے, اب تو تیرا مسئلہ حل ہو گیا, اب کیا بات ہے, اب کیا مسئلہ تیرے کو پیش آ رہا ہے. تو بوڑھی اماں نے کہا
میرا مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ میں غریب ہوں اور غلام ہوں۔ آقا نے فرمایا بتا تو صحیح اب کیوں روتی ہے؟ اور بوڑھی اماں نے کہا تھا مار تو اب بھی کھانی پڑے گی، پہلے تیل ڈل جانے کی وجہ سے مار پڑتی، لیکن اب میری خادمہ لیٹ کیوں آئی، دیر سے کیوں آئی، یہ پوچھ کر کے مارا کہ 5 منٹ کے کام میں 1 گھنٹہ لگا دیا، یہ پوچھ کر کے مارے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تو اجازت دے تو میں تیری مالکن سے تیری سفارش کر دوں، تیرے ساتھ وہاں تک چل چلوں۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی خاتون کے ساتھ چلے، اور چلنے کا انداز بھی کیا تھا کہ خادمہ آگے آگے چلی جا رہی ہے، میرے سرکار پیچھے پیچھے چلے۔ دنیا جس کے پیچھے چلتی ہے وہ نبی، جس کے پیچھے چل کر کے دنیا والوں کی دنیائیں چمک گئی، لوگ اللہ والے بن گئے، وہ نبی، وہ خادمہ آگے آگے چلی جا رہی ہے، راستہ بتاتی جاتی ہے، میرے سرکار پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس پورا مدینہ پار کیا، بالکل مدینہ کے بارڈر کے اوپر اس یہودیہ کا مکان تھا، دستک دی، دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، دروازہ کھلا، خادمہ کی ملکہ سامنے، مالکن سامنے، جیسے اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو وہیں سرنڈر ہو گئی۔ میرے سرکار نے اس یہودیہ عورت سے کہا یہ تیری خادمہ ہے، اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں، لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تیل ڈھل گیا تھا، تیل کا انتظام کرنے میں وقت لگ گیا، اس لیے دیر سے آئی ہے، اس لیے اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں۔ تو اس مالکن نے کہا تھا کہ والا اب نہیں ماروں گی، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ تو میرے سرکار اس خادمہ کی طرف پلٹے اور اس سے ارشاد فرمایا اب اگر تو اجازت دے تو میں جاؤں، تو اجازت دے تو میں جاؤں۔ تو اس خادمہ نے کہا تھا سونے جیسی تیری مرضی۔ میرے آقا پلٹے، میرے آقا پلٹے، بلال پیچھے رہ گئے، بلال پیچھے رہ گئے۔ تو اس یہودی جو مالکن تھی وہ دوڑی اپنی خادمہ کو لے کر کے بلال کا دامن پکڑ لیا، بلال سے فرمایا ارے پیارے ذرا یہ تو بتا دے یہ خوبصورتی کا مجسمہ، یہ خوبصورت آنکھوں والا، یہ پتلی پتلی لبوں والا، یہ اتنا حسین و جمیل ہے کون جس کی اداؤں نے ہمارا دل موہ لیا ہے، ذرا یہ تو بتا یہ ہے کون؟ تو بلال نے کہا تھا تم انہیں نہیں جانتی کیا، تم انہیں نہیں پہچانتی؟ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، اس لیے نہیں پہچانتی تھی کہ ابھی مدینہ میں آئے ہوئے میرے سرکار کو چند دن کا وقفہ ہی گزرا تھا، چند دن ہی گزرے تھے۔ تو بلال سے جب پوچھا ذرا بتا تو صحیح یہ کون ہے، تو بلال نے کہا تھا ارے یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، یہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو خادمہ کی مالکن پکار اٹھی تھی جو بنا کسی رشتہ داری کے، جو بنا کسی جان پہچان کے کسی کے ساتھ اتنی محبت اتنی مروت رکھے وہ جھوٹا نبی ہو نہیں سکتا۔ تو سرکار کے پیچھے دوڑی، آقا کا دامن پکڑا اور گزار ہوئی یہودیہ کہ پیارے یہاں تک لے آیا ہے تو پیاسا نہ چھوڑ، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کر کے اپنے ساتھ لگا لے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ اور ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ وہ یہودیہ ادھر کلمہ پڑھ رہی تھی اور اس واقعے کو پڑھ کر کے میں اپنے گھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا۔ کس لیے کلمہ پڑھا؟ نبی کا اخلاق، نبی کا کردار۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، سامنے والا وہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے، اس لیے ہمیں مٹانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام تو وہ تھا کہ اصل اسلام تو وہ تھا جس پر عمل کر کے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو ان کو دیکھ کر کے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔ کیا تھا؟ نہ تیر تھی نہ تلوار تھی، بلکہ نبی کی سنت و حسن و اخلاق کا کردار بن کر کے یہ آنے والا ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا۔ تو جس نے بھی دیکھا غریب نواز کو نہیں دیکھا، بلکہ غریب نواز کی شکل کے اندر نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان کو دیکھا، نبی کی سنتوں کو دیکھا، نبی کی اداؤں کو دیکھا، نبی کے اخلاق کو دیکھا، نبی کے
ہو گیا. ہم اپنا محاسبہ کریں. میں نے ابھی بات کہی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اپنی من مرضی کی زندگانیاں گزار رہے ہیں. تو لوگ جب ہماری من مرضی کی زندگانیوں کو دیکھتے ہیں تو اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے اسلام کی تاریخ کو تو پڑھا نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں. انہوں نے تو ہمارے عمل کو دیکھا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی اسلام ہے, تو اس سے بڑھیا تو ان کو مٹا دینا چاہیے. اس لیے ہماری جان کے دشمن ہو گئے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, بڑا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آج بھی مسلمان نبی کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کر کے زندگانی گزارنے لگ جائے تو دنیا واپس قدموں میں آ کر کے بیٹھ جائے. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا, تاریخ کو پڑھا ہے, جنہوں نے نبی کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کیا دنیا ان کے قدموں میں آ گئی. دنیا والوں نے اپنی جبینیں ان کے قدموں کے اندر جھکا دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسانوں کو دیکھا. ان کو نبی کی سنتوں کی ادا اتنی بھا گئی کہ انہوں نے اپنے باطل مذہبوں کو چھوڑنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی, اپنے مذہبوں کو چھوڑا اور دین اسلام کو اختیار کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ابھی میں نے ایک مثال دی, یہی چھوٹی سی مثال دی کہ نبی کی سنت کی خوشی منانے کے نام پر انڈیاں نچائی جا رہی ہیں. تو کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, نہ یہ اسلام ہے. نہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے, نہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج شراب نوشی, جوا بازی, سٹے بازی, سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے, جو مسلمان کر رہا ہے وہی اسی کو دین سمجھ لیا ہے, اسی کو دین سمجھ لیا. آج اسمیک کے دھندے, شراب نوشیوں کے دھندے, یہ سب آج ہم سے تو آباد ہیں. آئیے, بنانے والے بھی ہم ہی ہیں, پینے والے بھی ہم ہی ہیں, پلانے والے بھی ہم ہی ہیں, بیچنے والے بھی ہم ہی ہیں, اور برباد ہونے والے بھی ہم ہی ہیں. کڑوی بات ہے, برباد ہونے والے بھی ہم ہی ہیں ان چیزوں سے. تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ خوشیاں منانے کے نام پر حرام کاری کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام خوشیاں منانے کی اجازت دیتا ہے. خوب خوشیاں مناؤ, خوب خوشیاں مناؤ, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جتنی خوشیاں منا سکتے ہو اتنی خوشیاں مناؤ. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی خوشیاں مناؤ گے تو جہاں خوشیاں مناؤ گے وہیں ثواب بھی پاؤ گے, وہیں ثواب بھی پاؤ گے. اور جب دائرے سے نکل کے خوشیاں مناؤ گے تو تم تو سوچ رہے ہو کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں لیکن گناہ کما رہے ہیں, اس لیے پیارو, اگر کامیابی اور کامرانی چاہیے تو نبی کے اسوہ حسنہ کے اوپر اپنی عمل کر کے اپنی زندگانی کو گزارنے کی کوشش کریں, اور اپنے ہر معاملے کے اندر نبی کی سنت کو سامنے رکھیں, نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں. چاہے آپ کے شادی بیاہ کے مسئلے ہوں, چاہے آپ کے موت مرن کے مسئلے ہوں. آج کل تو مرنا بھی مشکل ہو گیا حضرت, آج کل تو غریب کا مرنا بھی مشکل ہو گیا. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے ایک بار کہہ بھی دیا ایک جگہ کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اگر ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کو کہتا ہے, ارے بھائی ٹھہر جاؤ, پہلے 2-5 لاکھ روپے اکٹھا کر لوں, اس کے بعد میری روح نکال کے لے جانا. ہم نے پوچھا 2-5 لاکھ روپے کائے کے لیے اکٹھا کرنا بھائی, کہ پیچھے سے میری قوم کھائے گی نا, پھر پیچھے سے میری قوم کھائے گی, تو اس کے کھانے کے لیے پہلے 2-5 لاکھ روپے اکٹھا کر کے چھوڑ جاؤں تاکہ میرے بچوں کا جینا حرام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ ساری رسومات مستحبات میں آتی ہیں. آج اس کو فرض قرار دے دیا اپنے اوپر, تو 10واں 20واں 40واں یہ نہیں کریں گے تو بھائی صاحب بخشش ہی نہیں ہوگی مردے کی اپنے. یہ سب مستحبات میں سے ہیں. مستحبات کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے, مستحبات کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے. مستحبات کے تو قرض لینا بھی جائز نہیں. ارے جب فرض کی ادائیگی کے لیے قرض لے کر کے فرض ادا کرنا جائز نہیں, تو مستحب کے لیے قرض لے کر کے مستحب ادا کرو گے تو وہ کہاں سے ہوگا؟
حج فرض ہے نا، کس کے اوپر؟ صاحب نصاب کے اوپر۔ اب اگر غریب کوئی قرض لے لے تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ تو حج کے لیے قرضہ لے اور تو قرضہ لے کر کے حج پر جا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب نصاب کے اوپر فرض کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ 10واں 20واں 40واں جتنی یہ رسومات شادی یہ سب مستحبات میں آتی ہیں، اور شادی بیاہ کے اندر جو بہت ساری جو رسومات شادی بیاہ میں صرف 4 باتیں ہیں شادی کے اندر۔ ارے یار میں کدھر چلا جاؤں، صرف 4 باتیں، لاسٹ بات۔ شادی کتنی باتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے؟ ان 4 باتوں کے علاوہ جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو ہے نا، اگر اچھی کرتے ہو تو اس میں کار خیر ثواب ملنے کی امید ہے، لیکن زیادہ تر تو حرام ہی ہے، زیادہ تر تو گناہ کے کام۔ 4 بات، ایجاب و قبول، خطبہ، مہر اور ولیمہ، بس یہ نکاح ہے، بس یہ نکاح ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں صاحب قبول کیا۔ پہلا خطبہ، مہر اور ولیمہ، بس اس 4 چیزوں کے اوپر شادی۔ اب ان 4 چیزوں کی ادائیگی کے اندر ہم نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کی ادائیگی کے اندر جو بھی ہم اول جلور حرکتیں کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ثواب ملے گا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ثواب ملے گا۔ جب ہم مسائل سے کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اچھا یار چلیے چھوڑیے، انک لعلی خلق عظیم، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے خالی 15 منٹ بولنے کی بات کری تھی یار۔ شادی بیاہ کو آسان کریں، اور نبی کی سنت، نکاح نبی کی سنت ہے نا، سنت کی خوشی کے اندر ناجائز کام نہ کریں۔ سنت کی خوشی منانے میں ناجائز کام کرو گے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ اور زیادہ گناہ ہوگا، اور سنت کی توہین الگ ہوگی، اور سنت کی توہین کرنا میں نے بھی بتایا کفر ہے۔ نبی کی کسی ادنا سی سنت کی بھی توہین اگر آپ کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے۔ تو اب جب آپ نبی کی سنت کی خوشی منا رہے ہیں تو اس خوشی کو دائرے کے اندر رہ کر کے منائیے، اس دائرے سے باہر نہ نکلیے۔ دائرے کے اندر رہ کر کے مناؤ گے تو اس کے اندر خیر و برکتیں بھی شامل ہوگی، نبی کی دعائیں بھی شامل ہوگی، اور بزرگوں کی دعائیں بھی شامل ہوگی۔ لیکن اگر اس کو دائرے سے ہٹ کر کے، دائرے کے باہر نکل کر کے مناؤ گے تو نہ تو کسی کی دعائیں شامل حال ہوگی، بلکہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انک لعلی خلق عظیم، کہ ہماری کامیابی اور کامرانی نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے زندگانی گزارنے میں مومن کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کے اوپر عمل کر کے ہر معاملے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر، حکموں کے اوپر عمل کر کے اپنے کاموں کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب